آپ کی جو زکوٰۃ کا کانسیپٹ ہے، آپ کا جو مخصوص نقطہ نظر ہے زکوٰۃ کے بارے میں، یہ لکھتے ہیں کہ جناب یہ محنت سرمایہ یا دونوں کا جو اصول آپ بیان کرتے ہیں، ہمیں اس کا اطلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے میں زراعت کے علاوہ تجارت اور میراث پر کیوں نہیں نظر آتا؟ پہلے تو یہ اصولی بات سمجھ لیجئے کہ جس وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یا ان سے پہلے کے انبیاء زکوٰۃ پر گفتگو کر رہے تھے، تو دنیا میں اس زمانے میں یا تو مال کی مختلف صورتیں تھیں، جیسے سونا ہے، چاندی ہے، اس طرح کی چیزیں تھیں، اور یا پھر ایک زرعی دور آ چکا تھا۔ یہ زرعی دور بھی پہلے دن دنیا میں نہیں آ گیا تھا۔ یہ معلوم ہے کہ جب دنیا کی تاریخ ہم شروع کرتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے گیدررز اور ہنٹرز تھے، یعنی انسان شکار کر لیتا تھا یا درختوں پر لگے ہوئے پھل اتار لیتا تھا اور بس اس پر زندگی گزرتی تھی۔ تو اگر اس وقت کوئی شریعت دی جاتی اور زکوٰۃ لی جاتی تو آج آپ نے جو چند جانور شکار کیے ہیں پھر انہی میں سے کوئی ایک آدھ کسی غریب کو دلوایا جاتا، اور اگر آپ نے کوئی 10-15 ناریل توڑ لیے ہیں تو انہی میں سے کوئی ایک آدھ ان کو پیش کیا جاتا۔ تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیزیں ہی دو تھیں۔ تیسری چیز جانور تھے، جیسے بھیڑ بکریاں تھیں، جیسے گائے ہے یا اور اونٹ تھے۔ تو اسی وجہ سے زکوٰۃ کا اطلاق اس زمانے میں انہی تینوں چیزوں پر کیا گیا۔ لیکن جو ایک دین کا عالم ہے یا فقیہ ہے وہ دیکھے گا کہ وہ پرنسپل کیا ہے جس پر کیا گیا ہے، یعنی وہ اس کے اندر ایک اصول ہوتا ہے، وہ اصول دریافت کر کے میں نے موجودہ دور پر اس کو اپلائی کر دیا، یعنی اس کے سوا کچھ نہیں کیا۔ زراعت کے اندر جو زکوٰۃ کا اصول اختیار کیا گیا وہ یہ تھا، زراعت کے معاملے میں بھی اور زمین سے جو دفینے نکل آتے ہیں ان کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا پہلے پیغمبروں نے یہ اصول قائم کیا کہ اگر کوئی زراعت آپ پانی دے کر، یعنی اس میں کچھ آپ کو پانی کا بندوبست کرنا پڑتا ہے، وہ صرف آسمان کی بارش سے نہیں ہو جاتی، اگر اس طرح کریں گے تو وہ 5% گراس کا لے لیا جائے گا، اور اگر آسمان کی بارش سے ہو گئی ہے، آپ کو کوئی اس میں انویسٹ نہیں کرنا پڑا، پانی کا بندوبست نہیں کرنا پڑا، تو 10% لے لی جائے گی، اور دفینہ نکل آیا تو خمس 20% لے لی جائے گی۔ یہ عشر جو آپ نے سنا ہوگا یا نصف عشر یا خمس، یہ عربی زبان میں ان کا مطلب کیا ہے؟ 5%، 10% اور 20%۔ تو لوگ اس سے واقف نہیں رہے۔ میں نے یہ کیا ہے کہ زراعت کے بارے میں اور دفینوں کے معاملے میں جو اپلیکیشن ہے اس کے اصول کا اطلاق آج کے زمانے پر کر دیا۔ اسی چیز کو اجتہاد کہا جاتا ہے۔ لوگ اجتہاد کہتے بہت ہیں، کر دیا جائے تو سر توڑنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ ناراض ہو جاتے ہیں۔